ہم جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آل، اولاد، مال، دولت اور جان سے زیادہ محبت نہ کریں، ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کے ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ہماری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس کی آنکھیں نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر نم نہ ہوں اور جس کا دل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تڑپتا نہ ہو۔ میں ان حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتے ہیں۔ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں، جو زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابی کے درجے پر فائز کر دیا، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام تک چلے گئے کہ انہیں کسی نے بتایا کہ جنگ احد میں آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت توڑ دیے، اور جن کا عشق انہیں اس مرتبے تک لے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا جو شخص یہ خرقہ انہیں دینے کے لیے جائے وہ ان سے امت کی مغفرت کے لیے دعا کروائے۔ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کا قائل بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق سے اذان نہیں نکلتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگتے تھے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھی، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی معراج تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کی گرفتاری کا فیصلہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے عالم اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص دکھائی دیے جو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کو خلیفہ کا حکم بھی پہنچا سکتے تھے اور اس حکم پر عمل درآمد بھی کروا سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کا پیغام لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سپہ سالار کو گھوڑے سے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ گھوڑے سے اتر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ہاتھ آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پگڑی کھولی، اس پگڑی سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے دونوں ہاتھ باندھے اور فرمایا تم خلیفہ کے حکم سے گرفتار ہو چکے ہو، تم اب مسلمانوں کے سپہ سالار بھی نہیں رہے۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 2 لاکھ مجاہدوں کے اس لشکر میں سے کسی کو اس حبشی زادے کے سامنے انکار کی جرت نہ ہوئی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی عالم میں مدینہ مبارک لے آئے۔ اور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا سالار بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر روانہ کیا تو خلیفہ نے اس غلام زادے کے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی، اور مستقبل کے جگد سپہ سالار اور خلفاء اس غلام زادے کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عاشقوں کے عشق کا بھی قائل ہوں جو زندگی کی آخری ساتوں تک پاؤں میں جوتا پہن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں ان کا جوتا کسی ایسی جگہ نہ آ جائے جہاں کبھی نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے مبارکہ رکھے ہوں۔ اور میں عشق میں ان لوگوں کی محبت کو بھی وضو کا درجہ دیتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرح داڑھی رکھتے ہیں، جو سنت سمجھ کر روز آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، جو روز کھاتے ہیں، جو سفید شلوار اور کرتا پہنتے ہیں، جو سر میں مہندی لگاتے ہیں، جو عربی کھسا پہنتے ہیں اور جو سر جسیا پگڑی باندھتے ہیں۔ اور میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کو بھی اپنا رہنما سمجھتا ہوں جو لوکی کدو کھا کر سبز زندگی گزار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکی کدو کو پسند فرمایا تھا۔
مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق ہے اور میں اس عشق میں غازی علم الدین شہید کی موت مرنا چاہتا ہوں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خواستگار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال اکثر میرے ذہن میں ابھرتا ہے اور رگو پے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان دینے اور جان لینے پر تیار ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان، کسی حکم پر عمل نہیں کیا۔ میں عاشق ضرور ہوں، لیکن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور کھرا امتی نہیں ہوں۔ میں شہ رگ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھرا ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر میری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، میرا دل تڑپ کر سینے کی قید سے آزاد ہونے لگتا ہے، لیکن میری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم، کسی قول کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ میں اپنے اقوال سے لے کر افعال تک کسی پہلو سے محبوب خدا کا امتی دکھائی نہیں دیتا۔ مثلاً میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت پر ساتوں آسمان قربان ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، کفار آپ پر اونٹوں کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے، آپ کی سانس اکھڑنے لگتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بے تاب ہو کر گھروں سے نکل پڑتی تھیں، حرم شریف پہنچتی تھیں اور روتی جاتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے اوجڑیاں اور آنتیں اتارتی جاتی تھیں، اور کفار کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر کہکے لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے نکل کر نالائن شریفین میں جم گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، خادم نے نالائن شریفین اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس وقت فرشتوں کی برداشت بھی جواب دے گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، آپ اجازت دیں تو میں طائف کی ساری آبادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اس گلی سے گزرتے تھے اور روز ایک مخصوص وقت پر وہ بوڑھی خاتون گھر بھر کا کوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نیاز پر کبھی شکن آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی راستہ بدلا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سلوک پر احتجاج کیا۔ میں آج اس ملک کے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتا ہوں، آئیے گھر سے باہر نکلیے اور زندگی میں صرف 2-3 بار اپنے سر پر کوڑا پھینکنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا صبر کب تک اپنی بنیادوں پر قائم رہتا ہے۔ سر پر کوڑا برداشت کرنا اور اس کے بعد مسکرانا بھی تو سنت ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو یہ سنت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ملاحظہ کیجئے۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا اس پورے مدینہ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے والا کوئی نہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ اہل مدینہ کے دل میں تیر کی مانند لگے اور پورے شہر کے منہ سے آہیں ابل اٹھیں۔ اس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے بھی معاف فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، لیکن کوشش کرنا تم کبھی میرے سامنے نہ آؤ۔ میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں، میرے اندر وہ صبر اور وہ برداشت کیوں نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھی؟ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق کہاں ہیں جو برداشت کو سنت سمجھتے تھے، جو بڑے سے بڑے اختلاف کو ہنس کر سہ جاتے تھے، اور جو انسان کو آخری سانس تک اصلاح کا موقع دیتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جنہوں نے منافق اعظم عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، اسے کرتا مبارک کا کفن بھی عنایت کیا تھا، اور جو اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے؟ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ان پہلوؤں پر عمل کیوں نہیں کرتے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پودوں سے لے کر اونٹوں تک سے شفقت کرتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو آخری سانس تک اصلاح کی گنجائش بھی دیتے ہیں؟ یہ درست ہے، ہمیں عاشق رسول ہونا چاہیے،
کیونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں عاشق کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی تو ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک قول کی جھلک بھی تو دکھائی دینی چاہیے۔ ہم اعمال میں دنیا کی بدترین قوم ہیں۔ ہماری زندگیوں میں خوف خدا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اس کے باوجود عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا ظالم، ہم سے بڑا ستمگر کون ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عاشقوں سے زیادہ امتیوں کی ضرورت ہے، اور عالم اسلام میں عاشق تو کروڑوں اربوں ہیں لیکن امتی کوئی نہیں۔ میں اکثر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کی بھیڑ میں امتی تلاش کرتے ہوں گے۔ کاش ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امتی فراہم کر دیں۔ ہم اس عید پر ہی امتی بن جائیں، ہم خوشی کے اس موقع پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سماجی سنت اپنا لیں، ہم دوسروں کو برداشت کرنا شروع کر دیں، ہم مسکرانا ہی شروع کر دیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا